الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، مقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف کے عنوان پر پورے ملک میں اور ملک کی ہر ریاست میں، ریاست کے ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے بستی بستی میں، اگر بستی اور شہر بڑا ہے تو بستی اور شہر کے محلے محلے میں چھوٹے بڑے جوڑ اور جلسے قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے وقف کیا ہے، وقف بورڈ کیا ہے، مسلم پرسنل لا کیا ہے، کوئی مسلمان اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹیز کو وقف کرتا ہے تو وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، وقف کرنے پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر ہمارے آبا اجداد جو پہلے اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹیز کو وقف کیا ہے، ان مال وقف کو اور وقف کی جائیداد کی حفاظت کیسی کی جائے، ان سب باتوں سے آگہی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی
मुल्क के हर हर रियासत में, रियासत के हर हर जिला में, जिला की हर हर बस्ती में करने का, इन छोटे छोटे जोड़ और बड़े जोड़ मस्तूरात के मर्दों के करने का एक मकसद ये भी है कि वो लोग जो वक्त की जायदाद से मुताल्लिक, वक्त की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जो बिल पास कर रहे हैं, उस सिलसिले में ये बताना है कि मुसलमान इस सिलसिले में बेचैन हैं, आपके इस फैसले से नाखुश हैं, और एक हलचल, एक दौड़ धूप लोगों के सामने बताना भी मकसद है। और शरीयत की हिफाजत या शरीयत के अहकामों में से बहुत से अहकाम और फिलवक्त जो वक्त के सिलसिले में जो बातें चल रही है वक्त की हिफाजत की, ये सिर्फ उलमाए कराम का ही नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों में से उलमाए कराम की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उलमाए कराम की भी जिम्मेदारी है। वो अपने तरीके से वक्फ की जायदाद की हिफाजत कैसे करना है, उस सिलसिले में वो कोशिशें करेंगे, असबाब इख्तियार करेंगे। और सिर्फ ये मुल्क की सियासतदानों ही का मसला नहीं है, उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है कि वक्फ की जायदाद की हिफाजत कैसी करें, इस सिलसिले में वही लोग दौड़ धूप करें, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो अपने तरीके से कहां बात करना है, कहां आवाज उठाना है, किस मौके पर क्या बात कहना है, वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मुसलमान मर्दों में से हर हर मर्द की, मुसलमान औरतों में से हर हर औरत की जिम्मेदारी है कि वो शरीयत की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं और वक्फ की जायदाद की हिफाजत के लिए अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक असबाब इख्तियार करें, कोशिश करें। ये सबकी जिम्मेदारी है। इस बात को एहसास दिलाना भी इन जोड़ और जलसों से मकसद है। वरना बहुत से अहबाब ऐसे हैं जिनको ना दीन की हिफाजत की परवाह है, ना शरीयत की हिफाजत की परवाह है, ना ये मौजूदा सुलगते हुए मसाइल से मुताल्लिक उनको कुछ मालूमात है, ना उसे समझना चाहते हैं, ना उसके लिए कुछ वक्त देना चाहते हैं। अपनी खुदादाद सलाहियतों में से कुछ सलाहियत को इस सिलसिले में इस्तेमाल करें, कुछ भी तवज्जो नहीं। अपनी तिजारत, अपनी मुलाजमत, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी बिल्डिंगें, बस इसी में उनकी जिंदगी गुजर रही है। यकीनन अपनी तिजारत की फिक्र करना है, मुलाजमत की भी फिक्र करना है, घरों बार भी बच्चों की, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके खाने पीने और पहनने की जरूरत, उनकी जरूरतों को पूरा करने की फिक्र भी हमारी जिम्मेदारी है, वो जरूर करना चाहिए। उसके अलावा दिन में थोड़ा सा वक्त, हफ्ते में कोई दिन, महीने में कोई दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीयत को समझने और शरीयत से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उसको समझने में, और इस सुलगते मसाइल से मुसलमानों को क्या परेशानी हो रही है या हमारी आने वाली नस्ल के लिए क्या तकलीफें दरपेश हो सकती है, उसको समझें और उसमें अपनी ताकत और अपनी सलाहियत में से कुछ हिस्सा उसमें भी लगाएं। फितने तो
ابھرتے جا رہے ہیں، روزانہ نئے نئے قسم کے فتنے آ رہے ہیں، خصوصاً ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کھینچے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسائل، یہ فتنے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام کو اور اسلام والوں کو دبانے کے لیے عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر جتنا زور، جتنی طاقتیں استعمال کی گئی ہیں آج سے 1400 سال پہلے سے آج تک، اگر اتنی طاقت، اتنا زور کسی اور قوم پر استعمال کرتے لوگ، تو قوم مٹ کر تباہ ہو جاتی، ان کا نام و نشان میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ دین حق ہے، اس دین کو ماننے والے حق پر ہیں، اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جو جتنا بھی سازشیں کر لیں، جتنے بھی تدبیریں کر لیں، کتنے بھی مکر و فریب کر لیں، یہ دین اسلام کا چراغ جل کر رہے گا، روشن ہو کر رہے گا، اس کا نور مکمل ہو کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ اسلام دشمن کتنا ہی ناپسند کرے۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت اپنی ذمہ داری لی ہے۔ وہ اگر موجودہ قوم، موجودہ امت، موجودہ مسلمان اگر اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ میں دوسروں کو کھڑا کر لیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے، اگر دین کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی نہیں دو گے، استبدل قومن غیرکم، تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ پر دوسروں کو لا لیا جائے گا۔ ثم لا یکون امثالکم، دوسرے تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ارے انسان تو انسان، اللہ اگر چاہیں تو کمزور پرندوں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، جب اس پر دشمن بری نظر ڈالا، اسے مٹانا چاہا، نیست نابود کرنا چاہا، تو اللہ نے ابابیل جیسے معمولی پرندوں سے ایسا کام لیا۔ قرآن سناتا ہے اسے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کا کام معمولی پرندوں سے ایسا لیا کہ اس زمانے کی طاقتور قوم، طاقتور بادشاہت، جو ہاتھیوں پر اور بڑے بڑے سواریوں پر سوار ہو کر آئے تھے، بھوسے کی طرح ہو کر نیست نابود ہو گئے۔ اللہ لے لیں گے، حفاظت کر لیں گے، لیکن میں اور آپ دین کی حفاظت کے لیے میں اپنی حصے داری کیا درج کر رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ دین اور دین مٹتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا ہے۔ ہمارے جیتے جی دین کے ایک چھوٹے سے مسئلے پر بھی آنچ آتی ہے تو ہم کو کھڑا ہو جانا چاہیے، اس سلسلے میں اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی نازک کیوں نہ ہو، قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک دم
नौजवान उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु, एकदम नौजवान, उनको कमांडर बनाकर मुल्क शाम के लिए मुकाबले के लिए रवाना कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त बिल्कुल करीब था, तैयारी हो ही रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से पहले बहुत से चीजों की वसीयत की, नमाज 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 की वसीयत फरमाई, उम्मत को फरमाया नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, औरतों के हुकूक को अदा करो, औरतों के हुकूक की अदायगी में कोताही ना करो, गुलाम गुलाम और नौकरों के हुकूक को अदा करो, उसमें कोताही ना करो। बहुत सी चीजों की वसीयत फरमाई थी। उसमें से एक वसीयत ये भी थी कि उसामा बिन जैद को मैंने मुकाबले के लिए, मुल्क शाम में मुकाबले के लिए जो भेजा उसे भेजना है, आपने वसीयत फरमाई थी। चंद ही दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। अभी वो लश्कर तैयार था, मदीने से निकला नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत से मसाइल खड़े हुए, बहुत से फितने रूनुमा हुए। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, पैगंबर थे, आपकी वफात के बाद मसाइल खड़ा होना और दुश्मनों की ताकत और उनके हौसले बुलंद होना, ये एक लाजिमी हिस्सा था। मामूली घर का एक बड़ा आदमी जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल था, उसकी वफात हो जाती है तो निजाम घर का कितना बरहम दरहम हो जाता है। किसी इदारे का कोई बड़ा जिम्मेदार वफात पा जाता है तो कितना निजाम दरहम बरहम हो जाता है, और कितने लालची किस्म के लोग खड़े हो जाते हैं फितने मचाने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, पैगंबर थे, रसूल थे, सारा दीन का सारा मदार आप ही के बातों पर, आप ही के हिदायतों पर था। आपकी वफात पर एक बड़ा मसला एक खड़ा हुआ। बहुत से लोग नबूवत का दावा शुरू कर दिया। असवद अंसी, इसने नबूवत का दावा शुरू किया। मुसलमा बिन कज़ाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही, आखिरी जमाने में उसने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया था। वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई तो उसे और भी तक़वियत और कुव्वत मिल गई। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब मुर्तद होने लगे थे। उनमें से बाज़ एक कहते थे मुसल्ली वला नुज़क्की, हम नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं देंगे। और बाज़ लोग कहते थे ला नुसल्ली वला नुज़क्की, हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे ज़कात भी नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपको खिलाफत मिली थी। अब मसले बड़े संगीन थे, बड़े हालात नाजुक थे। घर के अंदर का मसाला ऐसा है, मदीने के अंदर का हाल ऐसा है, अरब के अंदर का हाल ऐसा है कि मुसलमान मुर्तद हो रहे नौज़ुबिल्लाह, और झूठे नबूवत के दावेदार खड़े हो रहे हैं। ये एक बड़ा मसला था। और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत सामने थी कि मुल्क शाम को उसामा बिन जैद को भेजना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसामा बिन जैद को बुलाया और कहा कि तुम्हारे लश्कर को तैयार करो, लिख लो। सहाबा में से अक्सर की ये राय हुई कि ऐसे वक्त में जबकि हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है, मुल्क के हालात सही नहीं है, यहां मुर्तद होने वालों की कसरत हो गई है, और इधर नबूवत का झूठा दावा करने वाले हो गए। तो अक्सरों की राय थी कि पहले मुल्की हालात पर काबू पा लिया जाए, फिर उसके बाद मुल्क से बाहर जाए।
لیکن अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन के उनकी राय सिलसिले में अलग थी कि वो ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत मुकम्मल हो पहले, और ये मुर्तद जो दिन ब दिन हो रहे हैं, ये जो कह रहे हैं नुसल्ली वला नुज़क्की या वला नुसल्ली वला नुज़क्की, ये जो कह रहे हैं उनसे भी मुकाबला हो, उनसे भी जंग हो। और ये लोग जो नबूवत का दावा कर रहे हैं मुसलमा बिन कज़्ज़ाब, उनसे भी मुकाबला हो। तीनों चीज के लिए आप डट गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुर, इनसे ज्यादा दीन से मोहब्बत रखने वाला कौन हो सकता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तो ऐसे पुख्ता राय रखने वाले थे जिनके राय के मुताबिक कुरान शरीफ बहुत मर्तबा नाजिल हुआ। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय दी थी जब मक्कतुल मुकर्रमा में पहली मर्तबा मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का मौका मिला, तो आपने राय दी थी मकाम इब्राहिम के पास मुसल्ला बनाकर इमाम खड़े हो जाए। तो ये मेरी राय है। मुख्तलिफ राय आई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर की बात को सुन लिया, आसमान से वही नाज़िल आ गई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लिया जाए। और भी बहुत मर्तबा हजरत उमर के राय के मुताबिक कुरान शरीफ नाजिल हुआ। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तो शेरे खुदा कहा जाता है। अकेले खैबर के इतने बड़े किले के दरवाजे को आपने उखाड़ दिया था। आपका इल्म, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी बहादुरी से सब मुतरिफ थे। ऐसे बड़े बड़े सहाबा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जाकर अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, हमारी राय है कि पहले मुल्क के हालात को निमट लिया जाए। उसामा के लश्कर को अभी मुल्क शाम को भेजने की जरूरत नहीं है, इसे रोक रख लिया जाए, बाद में करेंगे मुल्क के हालात पर काबू पाने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस वक्त फरमाया, तम्मद दीनु, दीन मुकम्मल हो गया, व इनक़तअल वही, वही का सिलसिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनक़ते हो गया। अयनक़ुसुद्दीनु व अना हय्युन, लोग ये कहें कि मैं ज़कात नहीं देता, ज़कात हम नहीं देते, लोग ये कहें कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, लोगों में से झूठे नबूवत के दावे पैदा हो जाएं, दावेदार पैदा हो जाएं, और अबू बकर जिंदा रहे, दीन में कमियां होती हो और अबू बकर जिंदा रहकर उसे देखते रहे, ये हो ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह की वसीयत, उसामा बिन ज़ैद मुल्क शाम को जाएंगे, वो हर हाल में जाएंगे, और अबू बकर का लश्कर मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब से और मुर्तद होने वालों के मुकाबले के लिए तैयार होकर जाएगा। जो आना होता है, जिसे आना है वो आए, जिसे नहीं आना है वो घर में रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सवारी पर सवार होकर हथियार लेकर तैयार हो गए। बहुत से सहाबा तैयार हुए और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, नकील पकड़कर कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये जो हमने कहा था ये हमारी राय है, हम आपकी मुखालफत नहीं कर रहे, राय है। अब आपका हुक्म हो गया है तो सबसे पहले बंदा हाजिर। ला नुसल्ली वला नुज़क्की, नुसल्ली वला नुज़क्की कहने वालों से भी मुकाबला हुआ। अल्लाह ताला उसमें भी फतह दिए। और उसामा बिन ज़ैद का लश्कर जो पहुंचा था, उसामा बिन ज़ैद का लश्कर जो मुल्क शाम पहुंचा था, अल्लाह ने उन्हें भी फतह अता की। और मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के मुकाबले में जो लश्कर पहुंचा था, एक लंबा चौड़ा वाकया मैं अभी बताऊंगा, उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। लिखने वाले तारीख में लिखते हैं, बताते हैं, अगर उस वक्त अबू बकर सिद्दीक नरम पड़ जाते तो दीन मिट जाता था। क्यों? एक तो मुर्तद होने वालों का सिलसिला शुरू हो गया था, झूठे दावेदार नबूवत के वो आ गए थे, दुश्मन
مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے، وہ سخت فیصلہ لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی ہدایت سے، تو مرتد ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جھوٹے دعوے دار جو نبوت کے ہوئے تھے ان سے مقابلہ ہو کر ان کے خاتمہ ہوا۔ مسلمہ بن کذاب کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اس سلسلے میں ہم کو بڑی عبرت ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں کتاب المغازی میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ حضرت وحشی اسلام لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں، انہوں نے شہید کیا تھا۔ آپ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک غلام تھے جبیر بن مطعم کے۔ جبیر بن مطعم بھی بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، اس سے پہلے تک وہ سخت مسلمانوں کے دشمن تھے۔ خصوصاً بدر کی لڑائی میں ان کے چچا کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تھا، اور اتنا صدمہ ہوا تھا جبیر بن مطعم کو کہ وہ ہر موقع میں امیر بن حمزہ کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے، ان کو ختم کرنے کی طاق میں رہتے تھے۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بہت بڑے جنگجو انسان تھے، بہادر اور پہلوان تھے، اور ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ جسے کی طرف تیر پھینکے وہ لگ کر رہنا، اور جسے نیزہ پھینکے وہ نیزہ لگ کر رہنا، اتنا نشانے باز تھے۔ اور ان کی صلاحیت کو ان کے آقا جبیر بن مطعم جانتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بلا کر کہا، قریب میں احد کی لڑائی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ہے، تم کچھ کرو یا نہ کرو، اگر تم اپنی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں تو امیر حمزہ کو قتل کر دو، امیر حمزہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ۔ وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی غلامی سے تنگ آ گیا تھا، ہر ایک آدمی غلام بن کر رہنے کو کون پسند کرتا ہے۔ مجھے جب جبیر بن مطعم نے کہا کہ تمہاری آزادی امیر حمزہ کے قتل پر موقوف ہے، تو میں سب جنگجوؤں کے ساتھ گیا تھا، لڑتا اڑتا نہیں تھا، ایک جھاڑ کے کنارے پر آسرے میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا کہ کب امیر حمزہ نکلیں گے، کب میں ان پر اپنا نیزے کے ذریعہ وار کروں۔ احد کی لڑائی جب شروع ہوئی تو اس زمانے کی لڑائیاں بھی جو ہوتی تھی آج کی طرح نہیں، آرام سے بیٹھ کر یہاں سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں میزائل پہنچاتے رہے، بندوق سے مارتے رہے، ایسا نہیں تھا۔ سامنے تلوار لے کر ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جنگ ہوتی تھی تو سب سے پہلے ادھر سے ایک آدمی نکلتا، ادھر سے ایک آدمی نکلتا، پہلے ان دونوں کے درمیان مقابلے ہوتے، اس کے بعد 10-10 کا مقابلہ ہوتا، اس کے بعد 20-20 کا مقابلہ ہوتا، صفوں کا مقابلہ ہوتا، اس کے بعد ایک دم سے پورے گھمسان لڑائی ہوتی تھی۔ تو مسلمانوں کے طرف سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہتھیار لے کر نکلے، ادھر سے ایک بہادر نکلا، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک ہی وار میں اپنے مقابل کو ختم کر دیا۔ وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ختم کر کے واپس جا رہے تھے تو مجھے موقع ملا، میں چھپا بیٹھا تھا، دور سے اپنا نیزہ اس زور سے پھینکا کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک پر لگ کر ادھر طرف سے باہر آ گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور شہادت کے بعد ان کے جسم کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا تھا تاریخ میں اسے لکھا جاتا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے چونکہ اسلام کو بڑی تقویت ملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طاقت ملی تھی، اس لیے آپ سے بڑی دشمنی تھی کفار کی، تو آپ کی لاش مبارک کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی تھی، بڑی بے حرمتی کی گئی تھی۔ آپ کے کان کاٹے گئے تھے، آپ کے ناک کاٹے گئے تھے، آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان کاٹ کر مسلح بنایا گیا تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ عمل بالکل غیر قانونی تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے کر کے امیر حمزہ کی لاش کے ساتھ بڑا مذاق اڑایا تھا۔ جنگ جب ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو رکھا گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاریخ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں شہید ہونے والے اللہ کے راستے میں کل قیامت کے دن اپنے ہتھیلے میں اپنے سر رکھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے پروردگار رب العالمین
تیرے دین کے خاطر میرے گردن کو میرے جسم سے جدا کیا گیا تھا، یہ کہہ کر جنت میں جائیں گے۔ امیر حمزہ پہنچیں گے تو اپنے ہاتھ میں کان کے ٹکڑے، ناک کے ٹکڑے، ہونٹ کے ٹکڑے، زبان کے ٹکڑے، چہرے کے ٹکڑے موجود ہوں گے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، ایک لمبا عرصہ گزرا، مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ طائف والے صاحب ثروت مالدار لوگ تھے، بڑی لداقت سے پلنے والے، ان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا تھا۔ طائف کا قصہ آپ نے سنا ہے بہت مرتبہ۔ ان کو فکر ہوئی کہ اب تو اسلام غالب ہو گیا ہے، ہم لوگ بھی جا کر مصالحت کر لینا چاہیے۔ مدینہ پہنچ کر خط یہاں سے روانہ کیا، طائف سے ایک وفد آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے، آپ اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ان وفد میں سے ایک آدمی نے وحشی سے آ کر کہا ہے، وحشی تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، جا کر تمہاری وہ دشمنی رہ گئی امیر حمزہ کے قتل کرنے کی، اس کو صلح کر لو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، مشرکین بھی جانتے تھے آپ کتنے اچھے اخلاق والے تھے، آپ کے اندر کتنا رحم تھا، مشرکین کو بھی اس کا علم تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، سفرا کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اسلام میں، اگرچہ کہ وہ دشمن رہے ان کے ساتھ بھی ایک نمائندے کی حیثیت سے سفیر بن کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ اس زمانے سے لے کر آج تک بھی وہ قانون ہے۔ تو آپ سفیر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ آ جاؤ اور مسافر بن کر ہمارے ساتھ آؤ، تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا۔ حضرت وحشی کو یہ بات سمجھ میں آئی، اس وفد کے ساتھ نکل کر مدینہ المنورہ پہنچے۔ کتاب المغازی میں واقعہ موجود ہے، بخاری شریف میں۔ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دیکھا تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا بہت ہی ڈرتے ہوئے، بہت ہی ادب کے ساتھ کہ یہ وحشی ہے جو امیر حمزہ کے قاتل ہیں۔ اتنا سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور امیر حمزہ کا وہ چہرہ سامنے آ گیا۔ گردن نیچے جھکائے اور اس کے بعد کہا امیر حمزہ هل تغیب هل تستطيع ان تغیب وجهك عني، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کا استقبال ہے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ آپ جب بھی مدینہ آئیں تو میرے سامنے نہ آؤ۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کا غم زدہ وہ ہلاک شدہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے، مجھے غم ہوتا ہے، اس لیے میرے سامنے نہ آؤ۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے سننے کے بعد میرے دل میں بڑی تکلیف ہوئی، مجھے بہت غم ہوا۔ میں وہاں سے نکل تو گیا، تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ وحشی اس دن سے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، اس دن سے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے دل میں درد رہتا تھا، محمد رسول اللہ کا چہرہ، نورانی چہرہ میں ان کے سامنے جا نہیں سکتا، ان کی نظر ہدایتوں سے ہدایت دینے والی وہ نظر سے میں محروم، آپ کی رحمتوں اور شفقتوں سے میں محروم، آپ کے سامنے نہیں جا سکتا، بڑا غمگین رہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب یہ فتنے ابھرنے لگے تھے مسلمہ بن کذاب کا، مرتد ہونے والوں کا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگے ابو بکر کا یہ قافلہ مسلمہ بن کذاب کے مقابلے میں جا رہا ہے، میں نے زمانے جاہلیت میں اسلام کا بڑا نقصان پہنچایا تھا امیر حمزہ کو شہید کر کے، اب میرے لیے ایک موقع ہے، میں اس میں شریک ہو کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کروں، اپنے نشانے بازی کی جو صلاحیت ہے اس سے استعمال کر کے مسلمہ بن کذاب کو اس کے حشر تک پہنچاؤں۔ اس ارادے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ساتھ ہو گئے، اور وہ بڑا چالاک آدمی تھا مسلمہ بن کذاب، فتنہ مچاتا تھا، سامنے نہیں آتا تھا۔ ایک بہت بڑے قلعے میں ایسی بڑی دیوار تھی، اسے چھلانگ لگانا مشکل تھا، وہاں چھپ کر بیٹھا تھا اور وہاں سے فتنے مچا رہا تھا۔
حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے دل میں کہنے لگے موقع اچھا ہے، یار چھلانگ باز بھی تھے، صلاحیتیں حاصل کرنا چاہیے، چھلانگ باز بھی تھے، زور سے چھلانگ لگایا اور قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے نیزے کے ذریعہ، اسی نیزے سے جس میں امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اسی نیزے سے مسلمہ بن کذاب کو نشانہ لگایا اور اس کا قصہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد چہرے میں مسکراہٹ آئی اور لوگوں کے سامنے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے جس دن کہہ دیا تھا میرے سامنے نہ آنا، میں اس وقت سے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، آج مجھے مسکرانے کا موقع ملا کہ میں نے اسلام کا ایک فائدہ پہنچا دیا۔ تو ہماری بھی خواہش ہونی چاہیے۔ اس واقعے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے اور ہم جیتے جی رہ جائیں، ہمارے جیتے جی دین میں نقص آئے اور ہم دیکھتے رہ جائیں، تماشائی بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت وحشی کا، انہوں نے یہ سوچا کہ میرے طرف سے دین اسلام کو نقصان پہنچا، اب میں مرنے سے پہلے جیتے جی اسلام کا فائدہ بھی پہنچا۔ ادھر امیر حمزہ کو قتل کر نقصان پہنچایا تھا تو مسلمہ بن کذاب کو ختم کر کے جھوٹے نبوت کا دروازے کو بند کر دیا۔ آج ہم کو بھی چاہیے سوچنے کا انداز یہ ہو، سوچنے کا انداز یہ ہو کہ ہمارے جیتے جی دین میں کمی آئے، نقص آئے اور ہماری صلاحیتیں صرف ہمارے کھانے میں، ہماری صلاحیتیں صرف ہمارے پہننے میں، ہماری صلاحیتیں صرف عمدہ عمدہ گاڑیاں خریدنے میں اور ہماری صلاحیتیں صرف بڑے بڑے پراپرٹیاں بنانے میں، ہماری صلاحیتیں کارخانے بنانے میں، ہماری تجارتوں میں استعمال ہو جائے اور دین کے لیے کچھ استعمال نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا سب کچھ ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم اس طرح بے حسی کی زندگی گزارے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو موقع کی طاق ہونا چاہیے کہ کون سا موقع ملے گا، کون سا موقع ملے گا جس سے ہماری صلاحیتیں دین کے لیے استعمال کریں۔ بزرگوں عزیزوں، اب ایک ایسا موقع ہے کہ یہ وقت ترمیمی بل پاس کرنے کی کوششیں جو کی جا رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ بل پاس ہو جائیں، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ناکام ہو اس میں، اگر وہ بل پاس ہو جائیں تو یہ مساجد، یہ مدارس، یہ وقت کی جائیداد، یہ پراپرٹیز ہمارے قبضے میں نہیں رہے گی۔ یہاں بھی، اس جگہ بھی غیروں کی طرف سے ہدایتیں آئیں گی، ان ہدایتوں پر عمل کرنا ہم پر لازم ہو جائے گا۔ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری نسل در نسل کا مسئلہ ہے۔ آج ہم کو دین کی معلومات اتنی، ہم نے دین علم حاصل کیا تو ہمارے دین کا مسئلہ ہمارے کنٹرول میں تھا، اس وقت ہم نے دین حاصل کیا تو یہ حال ہے۔ اب دوسری نسل ایسی آئے جب دین کے مسائل اور مدارس، مساجد غیروں کے کنٹرول میں جائیں، اس کے بعد وہاں سے ہدایت پا کر ہماری نسل بڑی تو ان کے دین کا حال کیا ہوگا؟ ان کے اندر دین کی کتنی کمزوری ہوگی، وہ دین سے کتنے غافل ہوں گے۔ یقیناً لوگوں نے قسم قسم کے فیشن، قسم قسم کی چیزیں ایجاد کر کے ہماری عادتوں کو جو بدلا ہے۔ ہماری عادتیں تھی نماز کی، ہماری عادتیں تھی قرآن کی تلاوت کی، ہماری عادتیں تھی ذکر اذکار کرنے کی، ہماری آنکھ کو عادت تھی قرآن دیکھنے کی، ہماری کان کو عادت تھی قرآن سننے کی، ہماری زبان کو عادت تھی قرآن تلاوت کرنے کی، ہماری عادت تھی غریبوں کی مدد کرنے کی، فقیروں کی مدد کرنے کی، محتاجوں کی مدد کرنے کی، مساجد، مدارس اور دین کی راہ میں خرچ کرنے کی ہماری عادت تھی۔ لوگوں نے دنیا میں ایسے ایسے چیزیں ایجاد کر دیا ہے، ایسے ایسے فیشن ایجاد کر دیا ہے، ایسے ایسے فتنے ایجاد کر دیا ہے، اس فتنے میں پڑھ کر ہماری عادتیں بدل گئی، ہماری عادتیں بدل گئی ہیں۔ نماز کی اب عادت ہم کو نہیں رہی، ہماری آنکھ کو قرآن پڑھنے کی عادت نہیں رہی، ہماری زبان کو قرآن پڑھنے کی عادت نہیں رہی، ہماری عادتیں بدل گئی۔ ہزاروں لاکھوں کا روپیہ ایک ایک رات میں شادی محل میں، شادیوں میں، فنکشنوں میں ختم کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک رات میں
10-10 लाख रुपया किराया दे देते हैं। वही मुसलमान किया जो आदत थी उसे अपने लाखों करोड़ों के पैसे मुसलमानों के लिए और दीन की राह में खर्च करने की, आज वह हालत है कि 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। पहले अपनी जरूरत को देखेगा, अपने ख्वाहिशात को देखेगा, उसके बाद बच गया तो क्या कि मौलाना बोले ना, अगर कोई मुश्किल से 20 रुपए 100 रुपए 500 रुपए डालकर चल जाना मुश्किल, ये आदत बन गई है। यकीनन दुनिया वालों ने आदत तो बदली है, लेकिन हमारी फितरत नहीं बदल सकते। वो हमारी फितरत नहीं बदल सकते। हमारे फितरत में दीन की मोहब्बत है, हमारी फितरत में इस्लाम की मोहब्बत है, हमारी फितरत में कुरान की मोहब्बत है, हमारी फितरत में अल्लाह के उसके रसूल की मोहब्बत है। इसी वजह से आज भी दीन के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, आज भी कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है, आज भी कोई शख्स मस्जिद की गुस्ताखी करता है, आज भी कोई शख्स दीन के किसी हुक्म पर तरमीम करने की बात करता है, तो मुसलमान तड़प उठता है कि नहीं उठता है, बेचैन होते हैं कि नहीं होते। ये हमारी फितरत है। फितरत के तकाजों पर अमल करो, आदत के तकाजों को छोड़ो, फितरत के तकाजों पर अमल करो। आज तकाजा है आपसे कि जहां जगह जगह पर ये वक्फ तरमीम बिल के सिलसिले में जो जलसे हो रहे हैं, जो जोर हो रहे हैं, इनका मकसद ये है कि इस बिल को किसी भी तरीके से पास होने से रोकना है, उसे नाकाम बनाना है। ऊंचे पैमाने में भी काम हो रही है, कानूनी एतबार से भी काम हो रहा है, सियासतदान भी इसमें काम कर रहे हैं, उलमा भी काम कर रहे हैं, दानिश्वर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम सिर्फ उलमा का नहीं, सिर्फ सियासतदानों का नहीं, या सिर्फ दानिश्वरों का ही नहीं, बल्कि जो कलिमा पढ़ता है, मर्द हो औरत, सबकी जिम्मेदारी है अपनी ताकत के मुताबिक, चाहे वो गाड़ियों में ठेला में टमाटर बैगन आलू पपई डालकर बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला, कार चलाने वाला, छोटा से छोटा बिजनेस करने वाला, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, हर एक की जिम्मेदारी है आज वो इस तरह के जलसों में, इस तरह के जोर में शरीक होकर अपनी दीन की मोहब्बत और अपने फितरत में जो खुदा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है उसका इजहार के लिए तैयार हो जाए। अगर हमारे इस तरह के जोर और जलसों में शरीक होने से, इस तरह के एहतजाजी जोड़ और जलसों में शरीक होने से इसका अच्छा असर गया और इसकी वजह से ये वक्फ की प्रॉपर्टीज और वक्फ की जायदाद पर जो कवानीन बन रहे हैं बनने से रुक गए, तो इंशाअल्लाह ये प्रॉपर्टी की हिफाजत होने में जिन जिन का नाम होगा, वक्फ की प्रॉपर्टी और जायदाद की हिफाजत में जिन जिन का नाम होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, हमारे पास नहीं, हम कितनों का नाम लिखेंगे, हम कितने का नाम लिखेंगे? अल्लाह के पास जिन जिन की फहरिस्त होगी, जिन जिन का नाम होगा, वहां जिन जिन की शोहरत होगी, उन सबको भी ये अजर और सवाब मिलेगा कि ये हिफाजत होने के बाद, ये वक्फ की जायदाद की हिफाजत होने के बाद इससे जितने गरीबों, मिस्कीनों, जरूरतमंदों, हाजतमंदों, बीमारों की जरूरत पूरी होगी, और जितने स्कूल, कॉलेजेस, मदारिस, मसाजिद चलेंगे, और जितने हॉस्पिटल और शिफाखाने चलेंगे, और जितने हुज्जाज किराम की मदद होगी, इसका सबका सवाब हर शरीक होने वाले को मिलेगा। कितना बड़ा काम है ये, और ये कब तक मिलेगा? क़यामत तक मिलता रहेगा, क़यामत तक मिलता रहेगा। इसलिए इस तरह के जोड़ जहां हो रहे हैं, वहां औरतों के जोड़ हो रहे हैं, तो हमारे घरों से औरतों को भेजना चाहिए। और जहां मर्दों के जोड़ हो रहे हैं, वहां भी आपको समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आता है तो समझने की कोशिश कीजिए और शरीक हो जाइए, उसमें अंगली कटाकर शहीदों में शहीद हो जाइए, इसका अजर और सवाब जरूर मिलेगा। पूरे बस्ती में, पूरे मुल्क में हो रहा है। आज ईशा की नमाज के बाद आज हमारे यहां मस्जिद में 8 बजे जमात होगी ईशा की, मामूल 8:30 बजे होती है, आज इस जलसे जोड़ की वजह से 8 बजे रखी गई। ईशा की नमाज के बाद 8:30 बजे से ये जोड़ शुरू होगा, जलसा शुरू होगा मस्जिद के बाहर। अगर बारिश ना पड़ी, बारिश पड़ी तो मस्जिद के अंदर होगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इसमें सबके सब शरीक हो, कोई भी इसमें महरूम ना हो।
اور محروم ہوگا تو وہ جو ہے ایسا ہے گویا کہ وقف کی جائیداد پراپرٹیز پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ وقف کی جائیداد اللہ اس کے مالک ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں, لیکن وقف کرنے والا جب یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مال میں وقف کرتا ہوں, اس میں یتیموں, حاجت مندوں, ضرورت مندوں, مدارس والے, مساجد والے, اسکول والے, کالجس والے, حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے, یہ سب فائدہ اٹھانا ہے, بلکہ جب وہ کہہ دیتا ہے تو یہ چیز ڈائریکٹ سیدھے اللہ کی ملکیت میں چلے جاتی ہے, ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت میں چلے جاتی ہے جب اللہ اس کے مالک ہو گئے. یہاں جو اختیار تھا بندے کو تھوڑا میرا گھر کہنے کا, میری کار کہنے کا, میری گاڑی کہنے کا, یہ اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی ملکیت, اللہ کی ملکیت کی حفاظت کے لیے کون کون تیار ہوں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اب یہ ہمارے یہاں جلسے میں شریک ہو جانے سے, دوڑ میں شریک ہو جانے سے کیا کام ہو جائے گا, اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا, وہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کیا سبب اختیار کرتے ہیں اور کیا قربانیاں دیتے ہیں. بڑے پیمانے میں بھی کام ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ہمارے سے جو اختیار تھا, لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کیا کرنا بولتے. اب یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک مجموعہ جوڑ کر, ایک بڑا مجموعہ جوڑ کر, ایک ہجوم جوڑ کر یہ میسج دینے کی کوشش کریں کہ ہمارا پورا ٹینگ گارڈن, ہمارا پورا سدھا پور کا علاقہ اس وقف بل کے سلسلے میں جو ترمیم بل نافذ کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. یہ میسج دینا ہے آپ سب کو. اور یہ میسج 100 آدمی 200 آدمی یہاں جڑے تو نہیں جائے گا, اس کا ایک مذاق ہو جائے گا. جب ہم سے کہا جا رہا تھا کہ اس سلسلے میں زور رکھنا چاہیے, لوگوں کو بیداری مہم پیدا کرنا چاہیے, دل میں یہی خوف ہوتا تھا کہ اگر لوگ نہیں جمع ہوئے تو بجائے فائدے کا نقصان ہوگا, لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا, یہ ڈر ہو رہا تھا. لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر, حالت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے, حالت کے دیکھتے ہوئے ہم نے 11 نومبر کو مساجد فیڈریشن کے ذیل میں آ کر 40 شادی محل میں پروگرام رکھا عورتوں کا 11 نومبر کو پیر کے دن. الحمدللہ اندازے سے زیادہ کامیاب رہا. اس محل میں ہم نے 1000 چیئر بچھائے تھے, اتنی ہی امید تھی, لیکن اس کے 3 گنا زیادہ ہو گئے. چیئر باہر سے منگانا پڑے اور بہت سے لوگ نیچے زمین پر بیٹھے. اور یہ ٹینگ گارڈن کا یہ جلسہ, پورے جلسوں میں اس کا تذکرہ ہو رہا کہ یہاں الحمدللہ بہت کامیاب ہوا. اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس طرح کا نظم ہمیں بھی بنانا چاہیے. پورے جلسوں میں, پوری میٹنگوں میں اس کی بات ہو رہی ہے. اس طرح یہاں مردوں کا بھی جلسہ, اس پہ حوصلہ لے کر, اس جلسے سے ہمت لے کر مردوں کا بھی جلسہ رکھا گیا ہے, جو رکھا گیا ہے مسجد عتیق کے سامنے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی ضرور شرکت کریں. کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہونا, دل میں بات لے کر آئے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم جو وقف کا ہے, اور وہ وقف کا مال جو ہمارے یتیموں, ضرورت مندوں, حاجت مندوں, بیواؤں اور پڑھنے والے طلباء طالبات کے لیے اور بیماروں کے لیے شفا اور ہسپتالوں کے لیے جو پیسہ ہو رہا تھا, جو اس پر غبن ہونے جا رہا ہے, اس کی حفاظت کے لیے میں آ رہا ہوں. یہ سوچ کر آپ نکل کر آئے. انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھے سے اچھے معلومات کا بیان بھی ہوگا اور آپ کو رہنمائی بھی, ہدایتیں بھی دی جائے گی. آپ سے گزارش ہے اس میں ضرور شریک ہو, اور آپ آنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ 5 10 نوجوانوں کو, بزرگوں کو ساتھ میں لے کر آئے. اس جلسے کو کامیاب اور مثالی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.